ناول نکاح محبت اسکلم مریم بی بی قسط نمبر 21۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تب شام ہو رہی تھی۔ ہنا جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ فرح بھی پریشان سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، مریم نے ان کو سلام کیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ہنا اور فرح نے کہا۔ کیا ہوا، آپ دونوں ایسے کیوں پریشان بیٹھی ہیں؟ مریم پانی کا گلاس بھر کر ہمنا بیگم کو دینے کے بعد خود پینے لگی۔ وہ مریم، فرح ہکلاتے بولی۔ کیا ہوا، وہانی اور حیدر نے تنگ تو نہیں کیا زیادہ؟ مریم نے بچوں کا پوچھا۔ مریم، وہ بچوں کو کیا ہوا انہیں؟ مریم ان کی طرف دیکھتے جلدی سے بولی۔ وہ احمر بچوں کو لے گیا ہے۔ ہم نے بہت روکا لیکن وہ چھین کر لے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو پرائے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ مریم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں بچے چاہیے تو تمہیں بھائی سے ڈیورس لے کر اس کے ساتھ۔ فرح نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مریم رونے لگ گئی۔ فرح، وہ میرے بچے لے گیا تم لوگوں کے پاس سے، تم لوگوں نے فون تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ مریم فرح کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ تم لوگ روم لاک کر لیتی، کچھ بھی کرتی، میرے بچوں کو تو۔ انف از انف، بکواس بند رکھو اپنی۔ میری بہنوں نے کسی کے گندے خون کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا جو سنبھالتی پھرے۔ حنین دھاڑا تھا، وہ میرے بچے، تو کیا کرے ہم لوگ؟ اس کا خون تھے، وہ لے گیا، یا پھر یہ کہو کہ اس کا خون نہیں تھے وہ اس کی بات کاٹ کر تنزیہ بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، بد کردار عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے، سمجھی تم؟ نہ ہی انہیں ایک آدمی سے دل بہلانے کا شوق رہتا ہے۔ کتنے ان کے یار ہوتے ہیں یہ تو انہیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ حنین چپ کر جائیں پلیز اور چلیے میرے ساتھ میرے بچوں۔ دیکھو، اگر وہ ان کا باپ ہے تو رہنے دو اس کے پاس، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ اور میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی کسی کو بھی لینے۔ حنین ضد نہ کرو، جاؤ اس کے ساتھ۔ ہمنا بولی۔ پلیز امی، آج آپ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ وہ بولا۔ حنین، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، پلیز چلیے میرے ساتھ، میں نہیں رہ پاؤں گی ان کے بنا۔ اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ لے آؤ خود، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھا تھا۔ حنین، تم ایسے ہو سکتے ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ ہمنا بیگم صدمے سے بولی۔ تو آپ یقین کر لیں، میں اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے اس انسان کے گھر نہیں جاؤں گا، سمجھ لیں آپ۔ مما رہنے دیں، میرے نصیب میں شاید کوئی مرد میرے ساتھ کھڑا ہو، ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ میں لے آؤں گی اکیلی اپنے بچوں کو۔ مریم اس کے قدموں سے اٹھتی آنسو صاف کرتے بولی۔ میں چلتی ہوں۔ نہیں، رہنے دے مما، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ آپ کب تک دیں گی میرا ساتھ؟ وہ کہہ کر چادر ٹھیک کرنے لگی۔ ویسے بھی ایک عورت کو اس کے بھائی، باپ اور شوہر کا سہارا ہوتا ہے، لیکن افسوس میرے پاس یہ میسر ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نگاہ حنین پر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس کا آنسو نہ گرا ہو۔ جس گھر سے وہ دھتکار کر نکالی گئی تھی، اسی گھر میں آج وہ مجبور ہوتے جا رہی تھی۔ میرے بچے کہاں ہیں احمر؟ وہ دھڑا کی آواز سے دروازہ کھولتے بولی۔ آہا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، وہ مسکرا کر بولا۔ بکواس بند رکھو اپنی اور میری بات کا جواب دو، میرے بچوں کو کیوں لائے ہو یہاں؟ وہ دھاڑی اور رکھ کر لات اس کی کرسی پر ماری۔ لگتا ہے تمہاری زبان کو پھر سے بند کرنا پڑے گا، بہت کھل گئی ہے۔ بس مجھ سے محبت سے بات مائے فٹ۔ میرے بچے کہاں ہیں یہ بتاؤ، ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ اس کا گریباں پکڑ کر بولی۔ مریم، وہ میرے بچے بھی ہیں، ان پر میں بھی حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولا۔ آپ کھو چکے ہیں سارے حق۔ مریم، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ امی بھی بھاڑ میں جائیں، آپ اور آپ کی امی، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اپنے بچے۔ مریم کی نظر صوفے کے قریب پڑے کاٹ پر پڑی۔ وہ اس جانب بڑی تھی لیکن احمر بیچ میں آیا۔ میری بات سن لو پلیز، امی بہت بیمار ہے، ان کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ ایک دانہ سا بنا تھا لیکن پھیلتا پھیلتا بہت بڑا زخم بن گیا۔ اب وہ پیپ زدہ ہاتھوں سے نہ کچھ کھا سکتی ہے نہ ہی ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو پلیز ان کو سنبھالو، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ احمد روتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتا ہے جب آپ نے مجھے مارا تھا تب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہیں آپ کو پانی میں کچھ ملا کر پلایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرا رب میرا بدلہ ایسے لے گا۔ اب باری ہے آپ کی اور منزہ کی،
اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے تڑپتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے آپ سب نے بہت تکلیف دی ہے، میں یہ ہرگز نہیں بھول سکتی۔ اب آپ مجھ سے میرے بچے چھین کر لائے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میرے لیے میرے بچے کتنے اہم ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور رہی بات آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی، تو اب مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا باپ بھی مرد تھا جنہوں نے مجھے اپنے بیٹی کی خوشیوں کے لیے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میرا بھائی بھی مرد ہی تھا جس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ بھی مرد ہی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو رسوا کر دیا، بے پردہ کیا، جن لوگوں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے مجھے بغیر دوپٹے کے پھروایا، اور پھر کیا ہوا؟ جس بات کے ڈر سے میں نے آپ کی بات مانی تھی، اس بات کے ماننے کے بعد بھی مجھے طلاق دے دی گئی، مجھے بدچلن کہہ کر نکال دیا گیا۔ میرے سر اور پیٹ میں آج تک درد ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ آپ نے مجھے بے دردی سے مارا، لیکن میرا کوئی نہیں تھا جو مجھے آپ سے بچاتا، اور جب آپ نے چھوڑ دیا تو وہ شخص مجھے ملا جس نے بھی مجھے بد کردار، بد چلن جانا۔ خاموش رہیے، مجھے بولنے دے۔ اس نے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن تحفظ نہیں دے پایا۔ آج جب آپ میرے بچے چھین کر لائے، تب میں نے ان سے کہا، منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ ایک بیٹی کمزور ہو سکتی ہے، ایک بہن کمزور ہو سکتی ہے، ایک بیوی کمزور ہو سکتی ہے، ایک بہو کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اور آج تمہارے سامنے ایک ماں کھڑی ہے جو تم سے اپنی اولاد چھین کر رہے گی۔ سنا تم نے، میں آج کمزور نہیں ہوں، اور یاد رکھو میری بات، اگر آج کے بعد تم نے میرے یا میرے بچوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو میں بہت بری پیش آؤں گی۔ یہ مت سوچیے گا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں، میرا اللہ ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے تمہاری ماں کا، تو اگر وہ مجھے اپنانا چاہتی تو میں رک جاتی ان کے لیے، لیکن میں جانتی ہوں نہ آپ کبھی میرے اپنے ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی گھر والے۔ وہ اپنے بچوں کو اٹھانے لگی۔ مریم، تم سچ کہتی ہو، لیکن میری طرف سے بھی دیکھو، میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے میری پرواہ کی تھی کبھی جو میں آپ کی کروں؟ وہ روتے ہوئے بچوں کو سلانے لگی۔ مریم، مت بھولو کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان پر حق کون سے بچے آپ کے ہیں؟ یہ بچے جن کی خبر سن کر مجھے بد چلن کا سرٹیفکیٹ دے کر طلاق کا تغمہ دیا گیا تھا اور انعام میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ درشت لہجے میں بولی، مریم مجھے معاف، احمد صاحب، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کی نہیں، اور آپ نے بہتان لگایا ہے مجھ پر، جس کا بدلہ میں نہیں میرا اللہ لے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا چلا گیا۔ آج وہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، نہیں کھویا تو اس نے بہت پہلے ہی تھا۔ آج اسے لگا تھا وہ مرد جو اپنی انا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی برباد کر چکا تھا، اور ساتھ میں اس معصوم کی زندگی بھی برباد کر دی تھی، اب بیٹھا رو رہا تھا۔ شاید اب یہ اپنی زندگی تک ایسے ہی روتا رہے گا۔ گاڑی میں 4 لڑکے بیٹھے شراب میں لطف اندوز ہو رہے تھے جب ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی جو میلے لباس میں تھی۔ ان کے دماغ پر شیطان سوار ہوا۔ انہوں نے اس کے قریب گاڑی روکی اور ان سب نے اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ عورت چیختی چلاتی رہی، آس پاس کوئی اس کی مدد کرنے کو نہ تھا۔ وہ اسے بند فیکٹری میں لے گئے، اپنی ہوس پوری کر کے اسے برہنہ حالت میں وہیں چھوڑ کر وہ چل دیے، اور وہ اپنی مدم ہوتی سانسوں کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ کسی کا برا نہ سوچتی تو آج وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے رہتی۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے ویسا شاد و نادر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے سوچے سمجھے کے بعد سب ہو رہا ہے تو کون کم بخت اپنے لیے تکلیفیں سوچے گا؟ حنین، تم اتنے بغیرت ہو جاؤ گے، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تمہاری بیوی ہے وہ۔ ہم نہ حنین سے کہہ رہی تھی، کوئی بیوی نہیں میری، زبردست کی شادی ہے جو آج یا کل میں توڑ ہی دوں گا، وہ بولا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی مریم جو ابھی لوٹی تھی سن رہی تھی۔ اب ایک اور طلاق کا دھبا میں تمہیں جان سے مار دوں گی حنین، اگر تم نے بکواس کی تو۔ وہ اس کی گریباں پکڑے بولی، امی مجھے نہیں، اس 2 کوڑی جو کہ میرے اتنے دھتکارنے کے باوجود بھی مجھ سے رشتہ رکھے ہوئی ہے اور میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، وہ بولا۔ مریم کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی، اور ویسے بھی آج مجھے میری پیاری آنکھوں والی مل گئی تھی جس سے میں محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت تو چھوٹا لفظ ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ تم جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو،
یہ نہ ہو کہ تم حقیقت سامنے آنے پر پچھتاؤ۔ وہ بولی، میں نہیں پچھتانے والا، آج کل میں اسے چھوڑ کر میں کرتا ہوں اور دوسری شادی، اور آپ اس گندے ناجائز بچوں کے پیچھے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ بولا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن مریم سے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کو اٹھائے کمرے میں آئی تھی۔ نہیں، مجھے اب طلاق نہیں لینی، میں ویسے ہی چلی جاتی ہوں، وہ شادی کر لے خنسا سے۔ مریم اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ مریم کو اس کی بات سنائی دی۔ جو آج چادر لی تھی وہ اس نے وہیں چھوڑ دی، صرف وہی کپڑے رکھے جو احمد کے گھر سے لائی تھی۔ بچے کے ہاتھوں سے بھی رنگز اس نے نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ہمنا بیگم کے لیے ایک نوٹ لکھا، مما مجھے معلوم ہے آپ مجھے ڈھونڈ کر پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کو بتائے بغیر جا رہی ہوں، لیکن میں کہاں جاؤں گی اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں جاؤں گی مجھے وہیں رہنا ہی ہوگا۔ آپ مجھے مت ڈھونڈیے، میں اب پھر طلاق یافتہ نہیں کہلا سکتی۔ حنین سے کہیے گا کہ وہ اپنی محبت بلکہ عشق میری پیاری دوست خنسا سے شادی کر لے، میرا فون یہیں پر ہے، اس میں خنسا کا نمبر بھی ہے، آپ کو آسانی ہوگی، اس سے شادی کر لیجئے گا، لیکن مجھے طلاق مت دیں، میں اپنے اس گندے خون کو لے کر آپ سب کی زندگیوں سے بہت دور جا رہی ہوں۔ وہ لکھ کر بیگ اٹھا کر بچوں کو بغیر واکر میں ڈالے ایسے ہی اٹھائے کمرے سے نکلی تھی۔ واکر بھی تو اسی کے پیسوں کا تھا۔ چٹاخ ہمنا بیگم نے اسے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ وہی تمہاری پیاری آنکھوں والی ہے جسے تم اتنے سالوں سے چاہتے ہو۔ وہ بولی، آج بھی کوئی اور نہیں، وہی مریم تھی جسے تم ٹکٹکی باندھتے دیکھ رہے تھے، اور جب ردی والا چلا گیا تھا تب مریم نے خنسا کا نام لیا تھا۔ میں نے جب تمہاری دی تصویر اسے دکھائی تو اس نے بتایا کہ وہ اور خنسا ہے، وہ نقاب والی کوئی اور نہیں، مریم ہی ہے جسے تم بد کردار کہتے پھرتے ہو۔ وہ بولی۔ حنین کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لیکن میں نے اسے جب بھی دیکھا تھا تو وہ پردے میں ہوتی تھی، لیکن اس دن بے پردہ احمد نے مجبور کیا تھا اسے۔ وہ بولی اور اسے مریم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتانے لگی۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جسے وہ بد چلن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ وہ اسی کی وہی پیاری آنکھوں والی تھی۔ وہ اسے سب بتا کر معافی مانگے گا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آیا تو اسے پورا کمرہ خالی ملا۔ اسے نوٹ پیڈ پر اس کا فون پڑا ملا۔ اس نے فون اٹھایا تو وہ ان لاکڈ تھا۔ اس نے گیلری اوپن کی تو اس میں خنسا اور اس کی بہت ساری تصویریں تھی، کچھ نقاب میں تو کچھ ویسے ہی۔ یہ امی کے ساتھ اس کی تصویر، اف امی اس کی ماں ایک ہی جیسی ہی ہیں، وہ سوچنے لگا۔ جب اس کی نظر نوٹ پر پڑی اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے ہوئے اس کا دماغ پھٹنے کو آیا۔ تو کیا اس نے ہماری باتیں سن لی تھی؟ میں ڈھونڈوں گا تمہیں میری پیاری آنکھوں والی۔ وہ نوٹ وہیں رکھ کر گھر سے بھاگا تھا، لیکن قسمت نے اب اس کا امتحان لینا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کی تقدیر میں کیا لکھا تھا، یہ اب وقت کو ہی بتانا تھا۔